تاریخ میں ہے کہ یزید وہ بدبخت شخص ہے جس نے مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے تھے۔ آج اس کی روحانی اولاد مسجد نبوی میں گاڑیاں لے کے داخل ہوئی ہے۔ کیا تم بھول گئے کہ یہ وہ کون سی بارگاہ ہے اور تم ایسے داخل ہوئے جس طرح یہ تمہارا کوئی شاہی محل ہو؟ کیا تمہیں اس بات کی خبر نہیں ہے کہ یہ وہ بارگاہ ہے کہ جہاں پہ کسی کو کوئی اسٹیٹس حاصل نہیں ہے؟ کوئی بادشاہ ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی گدھا ہے، سب کے سب برابر ہیں۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ رواز۔ یہ وہ بارگاہ ہے جہاں پہ جبریل امین بھی ہاتھ باندھے کھڑے ہیں۔ یہ وہ بارگاہ ہے کہ 70,000 صبح اور 70,000 شام فرشتے حاضر ہوتے ہیں، لیکن قیامت تک پھر ان کو دوبارہ باری نہیں آتی۔ لیکن اس کے باوجود بھی تم نے اپنی فرعونیت، اپنی انا کو ختم نہیں کیا، بلکہ آ کر اسلام کی بارگاہ میں بے ادبی کر دی۔ تم لوگوں کی یزیدیت اور فرعونیت کا اندازہ تو اس بات سے ہی لگایا جا سکتا ہے کہ تم محض صرف اس بات پہ عشاقان مصطفیٰ کے اوپر مقدمہ درج کرتے ہو کہ یہ آقا علیہ السلام کے روضے مبارک کے سامنے ہاتھ باندھ کے صلاۃ السلام پڑھ رہا تھا۔ یہ اس نے شرک کر دیا ہے، لہٰذا مشرک کے اوپر مقدمہ درج ہو گیا، اور اس کے اوپر جو ہاتھ باندھ کے ادب کے ساتھ کھڑا ہے اور درود السلام پڑھ رہا ہے، آپ نے اس پہ مقدمہ درج کیا۔ لیکن خود جس بے ادبی کے آپ مرتکب ہوئے ہو، آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے بے ادبی کے مرتکب ہوئے اور گاڑیاں دوڑا کر آقا علیہ السلام کے مواجہ شریف کے سامنے کھڑی کی ہیں، کیا اس سے بڑھ کر بھی کوئی بے ادبی ہے؟ اس سے بڑھ کر بھی کوئی شرک ہے؟ آپ کو وہ باادب طریقے سے کھڑے ہو کے صلاۃ السلام پڑھنا تو آپ کو شرک نظر آیا، کیا آپ کو یہ بھی شرک نظر آئے گا کہ جس طرح آپ نے چمچماتی گاڑیوں کے ساتھ، بڑے پروٹوکول کے ساتھ، شاہانہ انداز میں جس طرح آپ نے آقا علیہ السلام کے مواجہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کے گاڑیاں کھڑی کی، کیا آپ کو احساس نہیں ہوا؟ کیا آپ کو شرم نہیں آئی؟ کیا آپ کو وہ دور اور زمانہ بھول گیا کہ جب امام مالک جیسی شخصیت آپ کے پاس عربی نسل کے بڑے زبردست گھوڑے ہوا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ مدینے کی گلیوں میں پیدل چلتے تھے؟ تو غلاموں نے عرض کی حضور آپ کے پاس سواریاں بھی ہیں، تو آپ نے فرمایا نہیں، مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس گلی سے گھوڑے پر سوار ہو کے گزروں جہاں میرے مصطفیٰ کریم میں گزر ہوا ہے اور آقا علیہ السلام تشریف فرما ہے، مجھے شرم آتی ہے۔ یہ ہیں ہمارے اسلاف، اور تمہاری حالت بھی ان سے بدتر ہو چکی ہے، بلکہ تم نے یزیدیت کا ثانوی کردار ادا کیا ہے اور دنیا کو پیغام دیا ہے کہ صدی قبل اگر یزید نے گھوڑے باندھے تھے تو ہم بھی اس کی روحانی اولاد ہیں، اور یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ہم بھی گاڑیاں لے کے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بے ادبی کے مرتکب ہوئے ہیں۔ میں یہی گزارش کروں گا کہ اس سے پہلے کہ عذاب آ جائے، آپ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں توبہ کریں اور اللہ کی بارگاہ میں بھی معافی مانگیں۔ اللہ کریم ہمیں ادب مصطفیٰ میں زندہ رکھے اور ادب مصطفیٰ میں موت عطا فرمائے، آمین۔